بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بیٹا شادی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میرے لیے کوئی گونگی لڑکی ڈھونڈو۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکی ملی جو گونگی تھی۔ میں جلد ہی اسے بیاہ کر لے آئی، مگر رات ہوتے ہی میرا بیٹا اور بہو چھت پر سونے چلے جاتے۔ کہتے نیچے گرمی لگتی ہے، مگر جب بہو نیچے آتی تو بہت تھکی ہوتی اور اشارے سے مجھے جب بھی کچھ سمجھانا چاہتی تو میرا بیٹا اسے ڈانٹ کر اندر لے جاتا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کیونکہ بہو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ ہمت کی اور اوپر چھت پہ چلی گئی اور اوپر چھت پر پہلے سے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بہو اور بیٹے کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں تو اپنے بیٹے کی ضد سے اب تنگ آ چکی تھی کہ جب بھی میں اسے کہتی کہ میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے جو بہت ہی خوبرو ہے، تو میری بات سن کر میرا بیٹا کہتا، امی مجھے حسین لڑکی نہیں چاہیے، مجھے ایک گونگی لڑکی چاہیے۔ میں گونگی لڑکی کو ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہل تو مجھے یہی لگا کہ شاید میرا بیٹا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور لڑکیاں پسند کرتی رہی۔ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی، مگر جب بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا، امی یہ کیا لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنس دی اور بولی، نہیں ماشاءاللہ سے یہ لڑکی بہت پیارا بولتی ہے، اس کی آواز بالکل کوئل سی ہے۔ تو میرا بیٹا غصے سے بولا، امی آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں، میں نے جب کہہ دیا ہے کہ مجھے گونگی لڑکی سے ہی بیاہ کرنا ہے تو پھر آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ اب میں چونک گئی تھی، کیا سچ میں میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی؟ میں بولی، فیضان ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں گونگی بیوی چاہیے؟ وہ کہنے لگا، امی میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، مجھے علم ہے کہ عورتوں کی زبان کے آگے خندق ہوتا ہے، وہ ایک بار بولنا شروع کر دیں پھر ان کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی زندگی کا یہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، اول تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے گونگی بیوی چاہیے۔ میں عجیب پریشانی میں گر گئی تھی کیونکہ میں فیضان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اس نے کبھی بلا وجہ ہنسی مذاق بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں اس سے بات کرنے کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہا ہے۔ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ میں بولی، فیضان بیٹا اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے ایک کم گو لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، امی آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ میں بولی، بیٹا ایسی بات نہیں، لیکن تم جانتے ہو اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ فیضان میں نہ جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈی ہے۔ وہ کہنے لگا، امی آپ نے آج تک تو کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں، میں شادی کروں گا تو گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے فیضان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی۔ خیر میں نے اس مقصد کے لیے کمر کس لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میرے گھر میں بہو آ جائے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا دنیا میں۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا لوں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرا فیضان ابھی 2 برس کا ہی تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے۔ میں جوان بھی تھی اور حسین بھی۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر کے گھر بسا لوں، مگر میں فیضان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز ہی رہی۔ اپنی اولاد تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے فیضان سے اس قدر عشق تھا کہ میں اس کے لیے اپنی خوشیاں قربان تک کرنے کے لیے رضامند تھی۔ جب بھی مجھ سے کوئی کہتا کہ تم دوسری شادی کر لو، تب میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ رکھا تو، اگر اس نے کبھی میرے فیضان کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی؟ بس اسی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی۔ مجھے فیضان سے بہت سی توقعات تھی۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ سا رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ فیضان اور میں دوستوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ نہ جانے فیضان کیوں بہت کھویا سا رہتا تھا۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتی تھی کہ بچہ ہے، باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ فیضان سدھرنے کی بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا۔ اب میں نے سوچا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گی جو بہت ہی ہنس مکھ سی ہوگی، چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جایا کرے گا۔ مگر میرے اس ارمان پر بھی فیضان نے پانی پھیر دیا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی فیضان کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا۔
मैं अब उसके लिए गूंगी लड़की ढूंढने लगी थी, मगर मुझे ये इल्म नहीं था कि गूंगी लड़की को ढूंढना इस कदर मुश्किल हो जाएगा। मैंने आस पास रिश्ते करवाने वाली औरतों से भी कह दिया था कि मुझे एक गूंगी लड़की का रिश्ता चाहिए, मगर परेशानी की बात तो ये थी कि कोई मेरी बात को संजीदगी से ले ही नहीं रहा था। मैं जिस किसी को गूंगी लड़की का कहते ही वो आगे से कहने लगी, अरे छोड़ो तुम गूंगी लड़की को, ये देखो तस्वीर, ये लड़की MA पास है। तो कोई कहने लगी कि इस लड़की से अपने बेटे की शादी कर दो, 2-4 भाइयों की इकलौती बहन है, बहुत ज्यादा जहेज लेके आएगी। मैं अब बहुत परेशान रहने लगी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया, फिर थोड़ी देर के लिए चारपाई पर बैठ गई। इतने में मेरे दरवाजे पर एक फकीरनी आई। ये फकीरनी पिछले 6 सालों से हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आया करती थी। वो मेरे घर में भी दाखिल हो जाया करती थी और मुझसे हाल अहवाल भी दरियाफ्त कर लिया करती थी। आज भी वो मेरे घर में दाखिल हुई, मुझे देखकर बोली, बाजी क्या बात है, बड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। मुझे तो पहले ही किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरे दुख को सुन भी लेता और समझ भी लेता। मैं बोली, हाजरा क्या बताऊं, बेटे की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ। उसकी शादी करना चाहती हूँ कि बूढ़ी हड्डियों में अब घर के काम करने की हिम्मत नहीं रही, मगर मेरा बेटा तो जिद लगा कर बैठा है कि वो शादी करेगा तो गूंगी लड़की से करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढूं। रिश्ते कराने वाली औरतों से कहती हूँ तो वो भी मेरी बात को संजीदगी से नहीं लेती। वो फकीरनी कहने लगी, बाजी एक बात कहूँ। मैं बोली, हाँ कहो। वो बोली, बाजी ये बात पता नहीं ठीक भी है या नहीं, बस आपकी परेशानी के पेश नज़र कह रही हूँ। अगर मेरी बात नागवारा गुजरे तो मुझे नादान समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मैं बोली, क्या हो गया है हाजरा, इतनी पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो, सीधी तरह से कहो क्या कहना है। वो बोली, बाजी मेरी भी एक बेटी है जो गूंगी है और कम उम्र भी है। अगर आप उसका रिश्ता लेना चाहें तो मैं खुशी खुशी आपको अपनी बेटी का हाथ दूंगी। मैं हाजरा की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बाजी गुस्ताखी माफ कर दीजिएगा। इतना कहकर वो मेरी बात सुने बगैर ही मेरे घर से चली गई। लेकिन मैं सारा दिन उस फकीरनी की बात के मुतालिक सोचती रही। मुझसे तो कोई फैसला नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सारी बात फैजान के सामने रख दूं। वो जैसा कहेगा वैसा ही कर लूंगी। शाम के वक्त फैजान काम से वापस आया तो मैं बोली, फैजान तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। वो कहने लगा, बताएं अम्मी क्या कहना चाहती हैं आप। मैं बोली, तुम्हें गूंगी लड़की चाहिए, मगर इतना तो बताओ कि वो अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। मेरी बात सुनकर फैजान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगा, अम्मी मुझे गूंगी लड़की चाहिए, बस मेरी यही डिमांड है। और हाँ, अगर वो गरीब घराने से हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और बात होगी ही नहीं। मैं बोली, फैजान वो हाजरा है ना जो फकीरनी हर जुमेरात को हमारे मोहल्ले में आया करती हैं, मैंने आज उससे कहा कि मैं अपने बेटे के लिए गूंगी लड़की ढूंढ रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा है कि आप मेरी बेटी का रिश्ता ले लें। मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया तो वो मायूस होकर वापस चली गई। दरअसल मैं ये सोचकर परेशान हो गई थी कि मैं अपने इकलौते बेटे के लिए एक फकीरनी की बेटी कैसे ब्याह लाऊं, मगर फिर सोचा कि तुमसे मशवरा कर लूं। अगर तुम्हें एतराज नहीं होगा तो मैं इसे अपनी ही बहू बना लूं। मेरी बात सुनकर फैजान झट से बोला, अम्मी आपको उसी वक्त हाजरा के साथ चलना चाहिए था और उस लड़की के हाथ पर पैसे रख कर आने चाहिए थे। अब मुझे मजीद 8 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अम्मी अगली जुमेरात को वो जैसे ही आएगी आप उसके साथ चली जाइएगा। मैं बोली, फैजान तुम ये फैसला बहुत सोच समझ कर करना, ये ना हो फिर बाद में मुझसे गिला करते रहो कि आपने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद कर ली है। बेटा वो एक फकीरनी की औलाद है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा सफाई सुथराई का भी इल्म नहीं होगा। फैजान कहने लगा, अम्मी आप उसे अपनी बेटी बनाकर रखिएगा, वो वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी। मैंने सर हिला दिया। फैजान उठकर मुंह हाथ धोने चला गया, जबकि मैं फैजान के मुतालिक सोचने लगी, न जाने उसे क्या हुआ था कि वो एक फकीरनी की बेटी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर दिन गुजरते रहे। मैंने महसूस किया कि वक्त गुजरने के साथ फैजान की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुझसे इतना कह दिया कि जैसे ही हाजरा भीख मांगने आए आप उसे घर रोक लीजिएगा और मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। वो गरीब लोग हैं, उन्होंने शादी की तो कोई तैयारी नहीं करना होगी। हम अपने साथ मौलवी साहब को ले जाएंगे और लड़की को ब्याह कर ले आएंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर मुझे ये मामला अब पेचीदा लगने लगा था। पहले तो मेरा बेटा शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था और उसने इतनी जल्दी मचा दी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर यूं ही चंद दिन गुजरे और जुमेरात भी आ गई। मैं नाश्ता बनाकर फैजान का इंतज़ार करती रही। वो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए उठ जाता था, फिर हम दोनों माँ बेटा मिलकर नाश्ता किया करते थे। मैंने काफ़ी देर उसका इंतज़ार किया। जब वो ना आया तो सोचा कि क्या पता आज उसकी आँख ही ना खुली हो, इसलिए मैंने फैजान के कमरे में चली गई। मैंने उसे एक आवाज़ दी तो वो उठकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा जल्दी से उठो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। फैजान कहने लगा, अम्मी मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई, क्योंकि फैजान तो कभी बिला ज़रूरत छुट्टी ही नहीं किया करता था। मैं बोली, क्या
بات ہے فیضان بیٹا, طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا جی جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں, بس آج ویسے ہی آفس جانے کو دل نہیں کر رہا. میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی. تھوڑی دیر بعد فیضان بھی میرے پیچھے آ گیا. وہ کہنے لگا امی حاجرہ کتنے بجے تک ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ چلی بھی جائے اور ہمیں کچھ خبر نہ ہو. میں اب ساری بات سمجھ گئی. میں بولی فیضان اس نے جب آنا ہوگا وہ آ جائے گی, تمہیں بلا وجہ اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سچ کہوں تو اب مجھے فیضان پر غصہ آنے لگا تھا. اس نے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا. میں خود کو گھسیٹ کر گھر کے کام کاج کرنے لگی. یوں ہی دوپہر سے شام ہونے کو آ گئی مگر فیضان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا. مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی. میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھل گیا. فیضان کی چہکتی ہوئی سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی. وہ بولا امی آپ کہاں ہو؟ دیکھیں میں اپنے ساتھ کس کو لے کر آیا ہوں. میں نے جلدی سے سلام پھیرا, مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی فیضان کے ساتھ حاجرہ کھڑی تھی. میں بولی فیضان تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ وہ کہنے لگا امی میں تو صبح سے حاجرہ کے انتظار میں گلی میں کھڑا تھا. شکر ہے اب یہ آ گئی ہیں تو میں اس سے جلدی سے گھر لے آیا ہوں. امی آپ تو فارغ ہی ہوں گی نا؟ اگر مصروف ہے تب بھی سارے کام چھوڑ دے, آ جائے, ہم حاجرہ کے گھر چلتے ہیں. آج کا دن بھی نیک ہے, نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے. میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی رہ گئی. مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. فیضان آگے بڑھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا. میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائے. وہ کمرے میں آیا تو میں بولی فیضان اس میں حاجرہ کے ساتھ جا کر اس کی بیٹی کو دیکھ آتی ہوں, نہ جانے وہ تمہارے لائق بھی ہے یا نہیں. اگر یہ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں ماں بیٹا جا کر اس کی رخصتی کر کے لے آئیں گے. فیضان نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا. وہ کہنے لگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بس میں نے طے کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو حاجرہ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں گا, اور آج ہی کروں گا. آپ اٹھے, ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں. میں شیشہ پنچ کی شکار تھی. میں بولی فیضان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا جی امی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے, اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں اسے برداشت کرنے کو تیار ہوں. آپ ٹینشن نہ لیں, میں آپ کو کسی قسم کی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. میں اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو چکی تھی, اس لیے سر پر بڑی سی چادر لی اور کمرے سے باہر نکل آئی. باہر ہی حاجرہ بیٹھی تھی جو میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی. خیر فیضان نے محلے کے مولوی کے ساتھ لیا اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا. حاجرہ ہمیں شہر سے دور ویرانے میں لے آئی جہاں جا بجا گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے. میں خود کو کوسنے لگی کہ میں نے فیضان کو اس رشتے کے متعلق کیوں بتا دیا. خیر بہت لمبا سفر کرنے کے بعد جب ہم ایک جگہ پر پہنچے جہاں بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھی, حاجرہ ہمیں ایک جھگی میں لے گئی. وہ جھگی بچوں سے بھری پڑی تھی. پھر حاجرہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی, کہنے لگی سکینہ کہاں ہو, ادھر آؤ. تھوڑی دیر بعد ایک کم عمر سی لڑکی ہمارے سامنے آ گئی. وہ بہت ہی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا. حاجرہ کہنے لگی باجی یہ میری بیٹی کی سکینہ ہے, یہ گونگی ہے. میں نے سکینہ کو دیکھا تو جی چاہا کہ اسے فوراً اپنی بہو بنا کر ساتھ لے جاؤں. میں حاجرہ سے بولی مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے. پھر میں نے فیضان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے رشتے کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بھی حامی بھر لی. یوں ہی نکاح شروع ہو گیا. حاجرہ نے ہماری خاطر تواضع تازہ تازہ جلیبی سے کی. یوں بڑی سادگی سے میں نے فیضان کی بیوی بیاہ کر لے آئی. سکینہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی مگر اس کا لباس اتنا اچھا نہیں تھا, یا کہہ دیں کہ وہ ہمارے گھرانے کے مطابق نہیں تھا. میں نے اس کے لیے ایک ریڈی میڈ چند کپڑے لیے, اس کے لیے سرخ رنگ کا فراق بھی لیا, اور پھر اسے ہدایت دی کہ اچھی طرح سے غسل کرو, اپنے بالوں کو 2-3-4 بار شیمپو کر لو اور اس میں تھوڑی سی چمک آ جائے گی. اس نے سر ہلا دیا اور نہانے کے لیے چلی گئی, اور وہ آدھے گھنٹے کے بعد جب باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ بالکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی. وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میں مسکرا کر بولی بیٹا ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. تمہارے شوہر کو بھی صفائی بہت پسند ہے, اس لیے تم ہمیشہ صاف ستھری رہنا. اس نے پھر سے سر ہلا دیا. میں سوچنے لگی کاش یہ باتیں کرتی تو مجھے کتنا اچھا محسوس ہوتا. خیر میں سکینہ کو فیضان کے کمرے میں چھوڑ آئی. میرے دماغ سے منو بوجھ اتر گیا. میرا بیٹا شادی کر چکا تھا, یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے بہت مطمئن کر رہی تھی. اگر اب مجھے موت بھی آ جاتی تب بھی مجھے زیادہ پریشانی نہ ہوتی, کیونکہ اب میں اپنے فرض سے سب کو دوش ہو چکی تھی. میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گھوم گیا. نہ جانے فیضان نے ایسا کیوں کیا تھا. ایک طرف تو وہ شادی کرنے پر رضامند ہی نہیں ہو رہا تھا, اور اب اس نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی. مجھے اس لڑکے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے. خیر میں نے سر جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی. صبح میں نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کے کمرے میں دے آئی. فیضان بہت خوش لگ رہا تھا, جبکہ میری بہو بڑی شرمائی سی تھی. میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی
بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فیضان ناشتے کے برتن باہر لے آیا۔ میں بولی فیضان بیٹا اپنی بیوی کیسی لگی؟ وہ مسکرا کر بولا امی مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی ہے، ابھی تھوڑی سی ناسمجھ ہے، اس کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بولی ہاں کیوں نہیں، میں اسے ہر چیز سکھا دوں گی۔ فیضان کی باتیں سن کر میری تسلی ہو گئی۔ میرا بیٹا خوش تھا تو سمجھو مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ فیضان گھر سے باہر نکل گیا تو سکینہ میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے برتن لے لیے اور اشارے سے کہنے لگی کہ آپ یہ برتن چھوڑ دیں، ان کو میں دھو دوں گی۔ میں بولی نہیں بیٹی، ابھی تو میں تمہیں اپنے گھر میں پورا آرام کرواؤں گی، پھر تم سے میٹھا بنواؤں گی، پھر تم کام کرتی رہنا۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کھیر بنانی آتی ہے؟ خیر تمہارے شوہر کو بہت پسند ہے۔ اس نے اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا تو میں بولی فکر کی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ دن تو ٹھیک گزر گیا مگر جو ہی رات ہوئی تو میرا بیٹا بولا امی آج میں اور سکینہ چھت پر سوئیں گے۔ کل بھی ساری رات بہت گرمی لگتی رہی۔ میں فیضان کی بات سن کر حیران ہو گئی کیونکہ سردیوں کی آمد تھی۔ اب تو میں بھی کمرے میں سونے لگی تھی۔ رات کو اٹھ کر کمرے کا پنکھا بند کر دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے بڑی ٹھنڈ لگنے لگتی تھی۔ خیر میں نے فیضان سے یہ بات نہیں کی، مجھے لگا شاید میاں بیوی کو پرائیویسی چاہیے، تبھی وہ چھت پر جانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی چھت پر چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب سکینہ نیچے آئی تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل تو وہ اس ٹائم بڑی حشاش پشاش تھی۔ میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی بیٹا کیا بات ہے، تم مجھے کچھ بجھی سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے، اوپر سردی تو نہیں لگی؟ سکینہ مجھے اشارے سے کچھ بتانے لگی تو فیضان نے اسے جھڑک دیا اور بولا صبح تم کیا باتیں کرنے کھڑی ہو گئی ہو، چلو اپنے کمرے میں منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلنا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے فیضان کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا تھا مگر میں نے سر جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ لے کر جب میں فیضان کے کمرے کے پاس پہنچی تو میری سماعتوں اس کی آواز ٹکرائی۔ وہ غصے سے گھرا رہا تھا، کہنے لگا سکینہ ایک بات تم یاد رکھنا، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کے ہی درمیان میں رہنا چاہیے۔ میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ہماری پرسنل باتیں میری والدہ سے یا اپنی والدہ سے شیئر کرتی پھرو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا تو مجھے علم نہیں ہوگا۔ تم نے میری ماں کو کیا بتایا ہے؟ اگر مجھے کچھ بھی ایسا ویسا معلوم ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو فیضان کی باتیں سن کر ہی دنگ رہ گئی۔ میں تھوڑی دیر بعد گلا کھنگار کر ان کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے سامنے فیضان بالکل نارمل تھا بلکہ سکینہ کے ساتھ بھی ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ میں ان کو ناشتہ دے کر باہر آ گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے فیضان کی تربیت میں مجھ سے کہاں کمی رہ گئی۔ چند دن گزرے تو سکینہ نے مجھ سے ضد کی کہ وہ اب گھر کے کام کاج کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کھیر سیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے بھی اس بار زیادہ انکار نہیں کیا اور اس کو ساتھ کچن میں لے گئی۔ ہم دونوں نے مل کر کام کیا۔ تب میں نے اپنے بہو کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ مجھے مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے جو اس کی بے خوابی کے گواہ تھے، چہرہ زرد ہو گیا تھا اس کا۔ میرے گھر میں ہر چیز تھی، کھانے پینے کی کمی نہیں تھی مگر سکینہ میرے گھر میں آ کر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے تو اچھی اس کی صحت جھگی میں تھی جہاں اس کی ماں مانگ کر لاتی تھی مگر اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتی تھی۔ آج فیضان بھی آفس میں گیا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تفصیلی طور پر سکینہ سے پوچھتی ہوں کہ اسے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے، وہ کیوں پریشان رہتی ہے۔ میں بولی بیٹا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتی تم، ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے ہاتھ کی ہانڈی تمہیں پسند نہیں آتی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے اشاروں سے بتانے لگی کہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں، آپ بہت مزے کی چیزیں بناتی ہیں۔ میں بولی پھر تم اس قدر کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری امی جب مجھ سے پوچھیں گی کہ میری بیٹی اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ سکینہ کی آنکھیں ایک دم سے بھیگ گئیں۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ مجھے فیضان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں بولی کیوں؟ فیضان سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ سکینہ ایک دم سے پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس بچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بولی کیا بات ہے سکینہ، مجھے کھل کر بتاؤ، میں فیضان کے کان کھینچوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھے سمجھانے لگی کہ آپ ان باتوں کا ذکر فیضان سے مت کیجیے گا، نہیں تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ اس کے بعد میں نے بھی سکینہ سے مزید جانچ پڑتال نہیں کی۔ شام فیضان آیا تو میں ان دونوں میاں بیوی کے تمام معاملات کو غور سے جائزہ لینے لگی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں اس رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ رات ہوئی تو فیضان اور سکینہ چھت پر سونے کے لیے چلے گئے جبکہ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار میں نے اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ مجھے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یوں میں گھٹنوں کی مریض بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔
ایک ایک قدم اٹھا کر جب میں چھت کے پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دہل گئی۔ ایک بڑا سا گول دائرہ تھا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ اس گول دائرے میں سکینہ بیٹھی تھی جو کہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، جبکہ فیضان دائرے کے باہر کھڑا کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ وہ عجیب سی زبان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی تو سکینہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، ایسا لگتا جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ میں آگے بڑھی اور سکینہ کو اس حالے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں فیضان کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ ایک دم سے چیخ پڑا، بولا امی آپ پیچھے ہٹ جائیں، سکینہ کے قریب جانے کی کوشش مت کیجیے گا، نہیں تو میری اتنی راتوں کی محنت خراب ہو جائے گی۔ میں بولی فیضان سکینہ مر جائے گی۔ فیضان کہنے لگا امی اگر سکینہ بچ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنی ساری جوانی کالے جادو کی کتابیں پڑھنے میں گزار دی۔ امی میں بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ سب انسانوں پر میرا ہی راج ہو۔ امی دیکھیں میں کامیابی کی دہلیز تک پہنچ گیا ہوں، اب میرا کام خراب مت کیجیے گا۔ میں نے اسی لیے گونگی لڑکی سے شادی کی تھی تاکہ وہ آپ کو بتا بھی نہ پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے آپ کو کیسے علم ہو گیا اور آپ یہاں پہنچ گئی۔ میں ہکا بکا سے کھڑی تھی، میرے سامنے سکینہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں خوف زدہ سی آواز میں بولی فیضان سکینہ مر جائے گی۔ وہ کہنے لگا امی سکینہ مر جائے گی تو آپ کا بیٹا لافانی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے سکینہ کی جان بچانے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ طاقتیں جو میں اتنے عرصے سے جمع کر رکھی ہیں وہ مجھے اندر ہی اندر فنا کر دیں گی۔ میں اب سارا قصہ سمجھ چکی تھی، مجھے سکینہ اور فیضان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ یہ وقت بہت کڑا تھا، میں نے اگر تھوڑی سی اور تاخیر کر دی تو سکینہ مر جاتی۔ وہ بے گناہ تھی، معصوم تھی، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ فیصلہ سچ، حق اور باطل کا تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنا حوصلہ کیسے آ گیا کہ میں نے اپنی کوکھ اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ایک دم سے سکینہ کو اس دائرے سے کھینچ کر نکال لیا۔ سکینہ زمین پر لیٹی تڑپ رہی تھی، جبکہ میرے بیٹے نے اپنے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کوئی تھا جو اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مگر اس سے پہلے میرا بیٹا ڈھیر ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس ایک لمحے میں مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میرا جوان جہاں بیٹا، میرا بڑھاپے کا سہارا مر چکا تھا۔ سکینہ بچ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے سارے ثبوت موقع سے ہٹا دیے۔ میں اپنے بیٹے کو بے عزت کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ میرے بیٹے کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ لوگ اس کی جواں موت پر غمزدہ تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی۔ میری بہو سکینہ فیضان کی عدت میں بیٹھی ہے اور دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے سکینہ کو اجازت دے رکھی ہے کہ جیسے ہی تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تم دوسری شادی کر لینا، مگر فی الحال وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں ہر لمحہ یہی سوچ کر غمزدہ ہوتی رہتی ہوں کہ نہ جانے میرے بیٹے کو خدا کے حضور معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ میں نے آج آپ سب کے ساتھ اپنا غم بانٹ لیا ہے، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا۔